مزہ ہی آ رہا ہے پڑھانے میں، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو بہترین بنا دے اور ہمارے لیے نا دنیا کی زندگی کے مسائل کو آسان کر دے، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور ایک دعا آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں یہ آتا ہے، مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اور زیادہ تر اللہ معاف کرے رمضان میں اتفاق ہوتا ہے یہ دعائیں مانگنے کا، کیونکہ ہم زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں دعاؤں کو، عام زندگی میں یہ دعا اتنی یاد نہیں رہتی۔ تو اس میں یہ ایک دعا آتی ہے کہ اے اللہ تو دنیا کی زندگی کو میرے لیے سب سے بڑا غم اور غم نہ بنا دے، یعنی کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اتنے ہائپر ہو جائیں اور اتنا ہم غم سوار کر لیں کہ ہم بڑے مقاصد سے غافل ہو جائیں۔ ہمارا مقصد ہمیشہ ہائے ہونا چاہیے، ہمارا مقصد ہمیشہ جنت ہونا چاہیے، ہمارا گول جنت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جنت سے دور نہ کریں، دنیا کی چیزیں، بلکہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمیں جنت کے اور قریب کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان الجھنوں میں اتنا الجھ جائیں کہ اپنے آپ کو ڈپریس کر لیں اور نمازوں سے اور ان ساری چیزوں سے دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ پریشانیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک انسان وہ ہوتا ہے جس پر آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ معاف کرے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جس پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور یہ ایک طریقے سے اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ دس از مائی موسٹ آف دا فیوریٹ آیت، مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ وہاں کے سرونٹس کا بھی اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ سرونٹ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے امیجن کریں کہ بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے، اور تسبیح آپ کے ہاتھ سے اچانک چھوٹ جائے اور آپ کے کمرے میں سارے موتی بکھر جائیں تو کتنی تیزی سے وہ بکھرتے ہیں نا۔ تو ایسی فیلنگ آ رہی ہے مجھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہمارے سرونٹس ہوں گے جنت میں، اور وہ اتنی تیزی سے چل پھر رہے ہوں گے کہ یہاں ہم آواز دے رہے ہیں، یہاں حاضر ہو رہے ہیں زبردست قسم کی کراکری میں، زبردست صاف ستھرا شفاف چاندی کے گلاس میں، کرسٹل کلیئر گلاس میں ہمیں سرو کر رہے ہیں، موتی والی فیلنگ۔ تو آپ سوچیں کہ جس جنت کے سرونٹس کو اللہ موتی سے تشبیہ دے رہے ہیں، موتی بھی کیسی ورڈ دیکھیے آپ، لؤلؤا منثورا، کیا خوبصورت موتی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ تو سوچیں کہ وہ جنت پھر کیسی ہوگی جس کے سرونٹس اتنے خوبصورت ہے کہ گویا وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ بکھرے ہوئے کا لفظ تسبیح میں نے آپ کو جان بوجھ کے امیجنیشن کروایا ہے تاکہ آپ فیل کریں کہ کس تیزی سے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں کر دے کہ ہم یہ جنت ضرور دیکھیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشم کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ بس اس آیت پر آ کر نا حد ہو جاتی ہے، بیان کرنے کی ایک حد ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بیان کر سکتے ہم تیری جنت کو، نہیں بیان کر سکتے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ زبردست قسم کا لباس اور دوسرا چاندنی کے کنگن، اور ورڈ آپ دیکھیے وَحُلُّوا کا لفظ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پہنائے جائیں گے، پہنے گا نہیں انسان، اتنی بھی زحمت نہیں کروائیں گے اللہ تعالیٰ کہ کنگن رکھ دیں اور کہیں کہ تم خود پہنو، بلکہ کیا ہوگا؟ پہنائے جائیں گے۔ یہ پہنائے جائیں گے سے آپ کو کوئی فیلنگ آتی ہے؟ نئے نئے کپڑے، نئے نئے جولری، اور پہن بھی نہیں رہے، پہنا رہے ہیں۔ یہ شادی کے شروع کا پیریڈ لگتا ہے کہ نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ یہ پتہ ہے جب میری بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو واقعی ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا ہی امیوز ہو جاتا ہے یا ایک ڈریم ورلڈ میں جی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ چادر اترتی ہے اور اصلیت آتی ہے، ظاہر سی بات ہے زندگی کی، کہ اب کام بھی کرنا ہے اور اب آدمی بھی آفس جائے گا اور تمہیں بھی گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے، پھر آہستہ آہستہ بچے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ دن انسان کے نا چاہتا ہے کبھی ختم نہیں ہو۔ اگر کسی نے ہنی مون کیا ہو تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پیریڈ زندگی کا کبھی بھی ختم نہ ہو اور بار بار آئے، لیکن کیا ہے حقیقت اس سے بہت دور ہے۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو ہمیشہ پروٹوکول ملے گا اور ہمیشہ پیمپرڈ کیے جائیں گے آپ، اور خود اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست قسم کا لباس پہنوائیں گے، اور پھر دوسرا کیا ہے کنگن وغیرہ بھی پہنائے جائیں گے۔ کیا ہی خوبصورتی ہے، اور ایک ایسی لازوال زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ دنیا میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہے، ہر چیز چاندنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ ریئلٹی کی طرف انسان کو آنا ہے۔ جب کسی کی شادی ہوتا ہوا دیکھتے تو بھی آپ کو بڑا اپنا پیریڈ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کیا حسین دن ہوتے ہیں، پارلر جانے کا، پھر دلہن بننے کا، پھر ایک دو دن اچھے گزرتے ہیں، پھر سمجھے ایک دو ہفتے کیا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہی ایسا لگتا ہے چادر اتار کے پھینکی اور اب روٹین پر آ گئے۔ لیکن دنیا میں کوئی چیز بھی لازوال نہیں ہو سکتی، لیکن آخرت کی نعمتیں ایسی پائیدار ہیں کہ جن کا ہمیشگی جس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ایک آخری سٹیپ
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، حد ہو گئی ہے اس آیت میں کہ تمہارا رب تمہیں خود شراب پلائے گا۔ اب اپنے آپ کو یہ والی جو انگلی ہے نا اپنی اس آیت پر رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں اس لیول پہ کب آؤں گی میں؟ بولیں کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ کے ہاتھ سے شراب پینے کے لائق ہیں ہم، لیکن ہمیں اچیو کرنا ہے یہ لیول، آہستہ آہستہ کر کر کے اس لیول تک پہنچنا ہے، وہ اللہ کی محبت اپنے دلوں میں ڈالنی ہے جو ہمیں اس قابل بنا دے۔ قابل تو ہم نہیں بن سکتے لیکن اتنی کوشش کریں کہ اللہ میں ہماری محنت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزلٹ نہیں دیکھتے کہ انسان نے کیا کما لیا دنیا میں، کتنی ایفرٹ کر کے کیا حاصل کیا، بلکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب تمہاری کوشش دیکھی جائے گی۔ کوشش ہی تو کرنی ہے، روکنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو، کیونکہ جنت نام ہے صبر کا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا قدم تم جنت میں رکھو، اور قرآن کی 2 آیاتیں آتی ہیں جس میں خلاصہ یہ ہے، کافی جگہ پر آتا ہے بلکہ کہ جس نے اپنے نفس پر قدم رکھ لیا اس نے دوسرا قدم جنت میں رکھ لیا۔ آج صبح ہی میں فجر کی نماز میں سورہ نازعات کی تلاوت کر رہی تھی تو میں نے یہ والی آیت پڑھی تو اپنے آپ کو یاد دلایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو کیا کرا، کچل دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ یہ آیت جو ہے نا بار بار اپنے آپ کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ نے کیا کیا، ہماری کوشش کی قدر کی۔ کوشش بہت لوگ، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایسی کوشش کرنی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ کوشش تو سبھی کرتے ہیں لیکن ہمیں ایسی کوشش کرنی ہے کہ ہماری کوشش ہی پسند آ جائے اللہ کو۔ کوشش کا لفظ یوز ہو رہا ہے، تو یہیں تک رکھتی ہوں میں، تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ یہ صورت بہت ڈیٹیل میں تھی اس لیے اتنا ہی کور اپ ہو سکا۔ اگلی کلاس میں ویسے سورہ مرسلات اور سورہ دہر ہماری کور اپ ہو جائے گی الحمدللہ، تو ہمارا 29 پارہ ختم ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے ختم کرنے کا تو مقصد نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم ان آیات کو اپنے اندر اتاریں، اور یہ آیات میری بہت فیوریٹ آیات میں سے ہے اور سورہ دہر مجھے بہت پسند ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے